چوتھی چیز کہ جب اس کی اجازت ہے، اور وہ ہے محاورے اور مبالغے میں. محاورہ اور مبالغہ. مثلا آج مجھے اتنی بھوک لگی کہ میں نے پوری پلیٹ صاف کر دی، اور کوئی صاحب لے آئے کانویکس لینس اور دکھائیں گے دیکھیے ایک دانہ تو لگا رہ گیا نا. یہ آپ نے خلاف واقعہ بات بیان کی. آپ نے کہا پوری پلیٹ جو ہے صاف کی، دیکھیے ایک دانہ تو پھر بھی بچا رہ گیا. تو یہ کہا جائے گا بھائی یہ محاورتاً اس نے کہا ہے. آج مجھے اتنی بھوک لگی کہ میں 3 پلیٹیں کھا گیا. کوئی صاحب لے کے آئیں گے تم نے کھانا کھایا، پلیٹیں تو ویسی کی ویسی رکھی ہوئی ہیں، کہاں کھائی ہیں تم نے؟ تو یہ کہا جائے گا کہ محاورے کے اندر یہ شخص کہہ رہا ہے یہ بات. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، محاورہ ہو یا مبالغہ ہو. یا جیسے وہ پیغمبر اسلام کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہیں ذرا انتظار کریں، میں ابھی آتا ہوں. یہ کہہ کے چلا گیا. 3 دن بعد آیا، گھر جا کے بھول گیا. 3 دن بعد آئے تو دیکھا پیغمبر وہیں پر کھڑے ہوں، اور کہا کہ اے شخص تو نے بہت زحمت میں ڈالا ہے، لیکن کیونکہ تجھ سے وعدہ کر لیا تھا لہٰذا نہیں کیا. اب اس کے یہ معنی نہیں کہ پیغمبر 3 دن اور 3 رات مستقل وہاں پہ کھڑے رہے ہوں گے، نماز کے لیے نہیں گئے ہوں گے، گھر والوں سے ملنے نہیں گئے ہوں گے. نہیں، ضروری کام سارے انجام دے کے پھر واپس آ گئے ہوں گے کہیں کہ وہ شخص نہ آ جائے. تو اب دیکھیے یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ محاورے میں ہوتی ہیں، مبالغے میں ہوتی ہیں. تو اس کا زبانوں کے اندر خیال کیا جاتا ہے، اگرچہ جھوٹ کی تعریف پہ پوری اتر رہی ہوتی ہیں. جھوٹی بات بیان کرنا. آپ نے پلیٹ کہاں کھائی؟ آپ نے کہتی ہیں کہ بھائی یہ روڈ کہاں جاتی؟ روڈ تو کہیں پہ بھی نہیں جاتی، ہم راستہ چلتے، روڈ تو اپنی جگہ پہ مثلا رہتی. تو یہ سب محاورے شمار ہوتے ہیں. تو محاورے اور مبالغے میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت. آج میں نے اس کو ایسا جواب دیا کہ اس کے دانت کھٹے کر دی. اب یہ نہیں کہ ہم دانتوں کا اس کے کیمیکل ایگزامینیشن کرائیں، اس کی پی ایچ معلوم کروائیں کہ اس کے دانت کھٹے ہوئے یا نہیں ہوئے. تو یہ معنی مراد نہیں ہوتے، اسے محاورہ اور مبالغہ کہا جاتا ہے. 5ویں چیز ہے مجاز میں جھوٹ بولنا. مثلا کسی بھی بہادر شخص کو شیر کہہ دینا، اور وہ تو شیر ہے. شیر دیکھا جائے تو شیر تو ایک جانور کا نام ہے. یہ تو جھوٹ بول دیا آپ نے. جو 4 پاؤں کے اوپر چلتا ہے، یہ مثلا 2 پاؤں کے اوپر چلنے والا آدمی اشرف المخلوقات ہے، اس کو آپ شیر کہہ رہے ہیں. نہیں، مجازن کہہ رہے ہیں. یا کسی بھی جو ذرا کمزور دل کا آدمی ہے، کوئی بزدل ہے مثلا، اس کو کہنا یہ چوہا ہے، چوہا. تو یہ مجازن آپ نے کہا ہے. جائز تو ہے یہ، لیکن اس طرح سے لوگوں کو کہنا، ہو سکتا ہے یہ پھر دوسرے معنوں میں چلا جائے گا، لوگوں کو برے القاب سے پکارنا، اس کا گناہ ملے گا چاہے جھوٹ کا گناہ نہ ملے. تو بہرحال مجاز میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. نمبر 6، مثال میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. مثال بشرطِ مثال کسی نیکی کی اچھائی کے لیے ہو، کسی برائی کی مذمت کے لیے ہو، یا خدا کی معرفت و حکمت بیان کرنے کے لیے دی جائے. مثال میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. شرط یہ ہے کہ مثال کسی نیکی کی اچھائی کے لیے ہونی چاہیے، یا کسی برائی کی مذمت کے لیے ہو، یا خدا کی معرفت و حکمت بیان کرنے کے لیے دی جائے. عمومی زندگی میں عرفاً بھی اگر بہت سی مثالیں صاحب کہتے ہیں بھائی فار ایگزامپل اگر میں کسی جگہ جا رہا ہوں اور وہاں ایسا ہو جائے تو بتائیے پھر آپ کیا کریں گے. تو مثلا بہت سی مثالیں آپ خود ہی اپنے محاوروں کے اندر، اپنی عام زبان کے اندر بہت ساری چیزیں مثالوں کے طور پر بیان کر رہے ہوتے ہیں. اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کہیں کہ نہیں مثال تو بالکل جھوٹ بات بیان کی آپ نے. تو مثال میں دیکھیے جیسے کہ ہمارے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال بیان کی تھی. حاکم شام کا ایک طریقہ کار تھا. وہ طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی وہ اپنے دربار میں کسی بھی شخص سے کہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جائے اور علی کی برائی بیان کرے. کوئی شخص بھی کھڑا ہو جاتا تھا اور امیر المومنین کی برائی کرنے لگتا تھا. اچھا، اس کی خصوصیت یہ تھی کہ امام حسن کو بھی بلاتا تھا دربار میں، اور امام حسن جاتے تھے اور جو بھی برائی کر رہا ہوتا تو اس کا جواب دیتے تھے. اچھا، ایک دن ایک شخص کو حاکم شام نے کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور علی کی برائی کرو. اس کا نام تھا عمر ابن عثمان. اس کا نام تھا اس شخص کا عمر ابن عثمان. اب اس نے امیر المومنین کی برائی کرنی شروع کر دی. امام حسن کو غصہ آ گیا. کہا اے شخص
تو جس ڈھٹائی کے ساتھ امیر المومنین کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تجھے تو اس کا حق ہی نہیں. دیکھیے حق تو ان افراد کا بھی نہیں تھا جو اس سے پہلے برائی کر رہے تھے، لیکن بہرحال دشمن علی ہونے کے حوالے سے معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت تو تھی، اگرچہ امیر المومنین اس پہ بھی ناراض ہوتے تھے کہ آج یہ زمانہ آ گیا ہے کہ میرا نام حکیم شام کے نام کے ساتھ لیا جانے لگا ہے. یعنی علی کی اس سے زیادہ مصیبت علی کے اوپر کیا ہوگی کہ بدنام زمانہ شخص کا نام امیر المومنین کے ساتھ لیا جانے لگے. تو بہرحال دشمنی علی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی حیثیت تو ہونی چاہیے کہ بھئی آپ کا بھی کوئی جان پہچان والی ہو، آپ کی برائی کر رہی ہو، جس سے آپ کی لڑائی جھگڑا ہو تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے چلیں اس سے میرا جھگڑا چل رہا ہے. لیکن ایک ایسی راہ چلتی ہوئی روڈ پہ جانے والی ہے کوئی ایسی جس سے آپ کا دور دور کا تعلق اور واسطہ نہ، وہ برائی کرے تو آپ کو بھی غصہ آ جائے گا. کہا شخص اے عمر بن عثمان تو جس ڈٹائی کے ساتھ امیر المومنین کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تجھے تو اس کا حق ہی نہیں. تیری مثال تو اس مچھر کی سی مثال. اب دیکھیے امام حسن نے مثال بیان کی، مثال میں جھوٹ نہیں ہوتا، اگرچہ دیکھا جائے جھوٹ کی تعریف پہ پوری اتر رہی ہے. کہ شخص عمر بن عثمان تیری مثال اس مچھر کی سی مثال ہے جو کھجور کے درخت پر آ کر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا، جب اڑنا چاہتا تھا تو کھجور کے درخت سے مخاطب ہو کے کہنے لگا اے کھجور کے درخت ذرا مضبوط ہو جا، ایسا نہ ہو کہ میرے اڑنے سے تجھے کوئی نقصان پہنچ جائے. تو کھجور کے درخت نے کہا مچھر تیرے تو آ کر بیٹھنے کا مجھے پتہ نہ چلا تو اڑ کے جانے کا کیا پتہ چلے گا. اے عمر بن عثمان تیری مثال اس مچھر کی سی مثال. اب نہ تو ایسا کوئی مچھر تھا مثلا، نہ ایسا کوئی کھجور کا درخت تھا، نہ ان کے درمیان ایسا کوئی مکالمہ ہوا، لیکن مثال میں ایک برائی کی مذمت کے لیے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال بیان کی. اللہم صلی علی محمد. تو اس کو ہم کہتے ہیں مثال میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ وہ شرطیں بھی اگر پوری ہو جائیں تو بہت اچھا ہے. تو پھر خلاف واقعہ بات اس مثال کے ذریعے بیان کی جا سکتی ہے.